یہ کہانی ہے 1960 کی دہائی کی کہ جب امریکہ میں ہر 6 دن میں ایک مسافر طیارہ ہائی جیک کر لیا جاتا تھا۔ 19 سال پہلے روفیلی مینیکیول ہائی جیکنگ کی ان وارداتوں میں سے ایک کے ذمہ دار تھے، جسے اس وقت کی طویل ترین اور سب سے سنسنی خیز واردات قرار دیا گیا تھا۔ کیموفلاج وردی میں ملوث روفیلی نے لاس اینجلس سے سان فرانسسکو جانے کے لیے $15.5 کا ٹکٹ خرید کر جہاز پر قدم رکھا۔ ٹرانس ورلڈ فضائی کمپنی کی پرواز 85 جو کئی گھنٹے پہلے بالٹی مور سے شروع ہو کر لاس اینجلس پہنچی تھی اور اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ کاکپٹ میں 3 افراد کے عملے کو 4 فضائی میزبان خواتین کی مدد حاصل تھی، جن کو اس شعبے میں نوکری کرتے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ جہاز رات گئے لاس اینجلس پہنچا، چند مسافر اتر گئے اور کچھ سان فرانسسکو جانے کے لیے مختصر پرواز پر سوار ہوئے۔ جہاز پر موجود خواب دیدہ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر جہاز کی روشنیوں کو مدھم رکھا گیا تھا۔ فضائی میزبان یہاں سے سوار ہونے والے مسافروں کے ٹکٹ دیکھ کر ان کی نشستوں کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن ڈیلمو نیکو کی نظریں ایک مسافر اور خاص طور پر اس کے بیگ پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بیگ سے ایک ٹین کے ڈبے کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس ڈیلمو نیکو نے اپنی ساتھی سے پوچھا کہ اس نوجوان کے بیگ میں وہ ڈبہ کیسا تھا۔ انہیں جواب ملا کہ وہ مچھلی پکڑنے کی راڈ تھی۔ یہ جان کر وہ مطمئن ہو گئیں اور جہاز کے عقبی حصے کی طرف لوٹ گئیں۔ جہاز پر معمول سے کم رش تھا، صرف 40 مسافر جہاز پر موجود تھے اور ہر ایک کو پیر پھیلا کر سونے کی جگہ میسر تھی۔ ان مسافروں میں ہارپر بیزار پاپ گروپ کے 5 ارکان بھی موجود تھے۔ جمعہ 31 اکتوبر کو رات کے 1:30 بجے DWA کی پرواز 85 لاس اینجلس سے سان فرانسسکو کے لیے روانہ ہوئی۔ پرواز کے 15 منٹ بعد جہاز کو اغوا کر لیا گیا۔ زمین سے فضا میں بلند ہوتے وقت جہاز پر سوار سوئے ہوئے مسافروں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ جہاز کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بوئنگ 707 طیارے کے انجنوں میں سے پانی انجیکٹ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس طیارے کا نام واٹر ویگن پڑ گیا تھا۔ کیموفلاج لباس میں ملوث نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور ایئر ہوسٹس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں M1 بندوق تھی۔ ڈیلمو نے بڑے پیشہ ورانہ اور پرسکون انداز میں اس نوجوان سے کہا کہ وہ بندوق نہیں رکھ سکتے۔ اس نے جواب میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بندوق میں گولیاں موجود ہیں 7.62 ملی میٹر کی گولی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور انہیں کاکپٹ میں لے جانے کا حکم دیا۔ ان کو اس طریقے سے چلتے ہوئے دیکھ کر مسافر پاپ سنگرز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دریافت کیا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں ایک مسافر ہائی جیکر کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا تو ہائی جیکر گھوما اور اس نے چیخ کر کہا ہالٹ۔ ایئر ہوسٹس کو اس کے انداز سے لگا کہ یہ شخص فوج میں رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے فرسٹ کلاس میں داخل ہونے کے لیے فرسٹ کلاس کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ میرے پیچھے جو شخص ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ دونوں ایئر ہوسٹس فوراً راستے سے ہٹ گئیں۔ ہائی جیکر شروع میں بہت شائستہ رہا اور اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اور ایئر ہوسٹس کے بقول وہ ایک خوش اخلاق نوجوان لگ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا رویہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے کاکپٹ کے دروازے پر دستک دی۔ کاکپٹ کا دروازہ کھلا اور انہوں نے عملے کو بتایا کہ ان کے پیچھے کھڑے نوجوان نے ان پر بندوق تان رکھی ہے۔ ہائی جیکر کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے عملے کے 3 ارکان کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ولیم کو لگا کہ ہائی جیکر تربیت یافتہ اور پوری طرح مسلح ہیں۔ وہ پوری طرح جانتے تھے کہ جہاز کے عملے کو کیا کہنا ہے اور اس بارے میں ان کا ارادہ بہت پختہ ہے۔ ایئر ہوسٹس کے کاکپٹ سے نکل جانے کے بعد ہائی جیکر نے عملے سے کہا کہ وہ طیارے کا رخ نیو یارک کی طرف موڑ دیں۔ کپتان کے لاؤڈ سپیکر پر آواز آئی کہ ایک بہت پریشان نوجوان اس وقت کاکپٹ میں موجود ہے اور ہمیں پہلے وہاں جانا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ جہاز کا رخ موڑ دیا گیا۔ کاکپٹ کے اندر موجود عملے کو زندگی خطرے میں محسوس ہو رہی تھی، جبکہ کچھ مسافر اسے ایڈونچر تصور کر رہے تھے۔ بعد میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہائی جیکر بندوق کے تمام پرزے چھپا کر جہاز پر لے جانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جہاز کے بیت الخلاء میں جا کر انہوں نے ان پرزوں کو جوڑ لیا۔ جہاز کے عملوں کو جھنجھلاہٹ کے شکار نوجوان اغوا کار کی طرف سے متضاد ہدایات مل رہی تھی۔ وہ نیو یارک یا روم جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ نیو یارک جانا چاہتا تو اس میں ایک مشکل درپیش ہوتی، کیونکہ جہاز پر سان فرانسسکو تک جانے کا ایندھن موجود تھا اور نیو یارک جانے کے لیے اسے ایندھن بھروانے کے لیے راستے میں کہیں اترنا پڑتا۔ روم جانا اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ جہاز کے عملے میں شامل تینوں اہلکار بین الاقوامی پروازوں کی تربیت نہیں رکھتے تھے۔ آخر کار کپتان کک کو کیبن میں آ کر مسافروں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ کپتان کک نے مسافروں سے کہا کہ اگر سان فرانسسکو میں ان کی کوئی مصروفیت تھی تو وہ اب پوری نہیں ہو سکے
سکے گی کیونکہ وہ نیو یارک جا رہے ہیں۔ کافی بحث کے بعد ہائی جیکر نے کپتان کو ڈینو میں اترنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ امریکہ کے مشرقی حصہ تک پہنچنے کے لیے ایندھن بھروا سکیں۔ کولاراڈو کی فضائی حدود میں داخل ہو کر کک نے ایئر ٹریفک کو پہلی مرتبہ خبردار کیا کہ جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہائی جیکر نے ڈینور پر 39 مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، لیکن انہوں نے ایک فضائی میزبان کے جہاز پر رکنے پر اصرار کیا۔ یہ بحث ہونے لگی کہ کون جہاز پر رکے گا۔ ہائی جیکر کی خواہش تھی کہ ڈیلمونو کو جہاز پر رکیں۔ جہاز کے کپتان کا خیال تھا کہ روبرٹا جہانسن رکیں، جنہیں وہ دیگر 3 ایئر ہوسٹس کے مقابلے میں قریب سے جانتے تھے۔ کاکپٹ سے نکلنے کے کولمبین بعد انہوں نے کہا کہ میں جہاز کے ساتھ جاؤں گی۔ دراصل ان کا بوائے فرینڈ نیو یارک میں رہتا تھا اور وہ ان سے ملنے کے لیے نیو یارک جانا چاہتی تھی۔ ڈینور سے 3 گھنٹے طویل پرواز بہت آرام سے گزر گئی۔ ہائی جیکر بندوق ایک طرف رکھے فرسٹ کلاس میں پیر پھیلا کر آرام کرتے رہے۔ وہ کینیڈین وسکی اور جن پیتے رہے۔ جہاز پر اب صرف 5 لوگ بچے تھے۔ جہاز جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترا اور اسے عمارت سے دور ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہائی جیکر نے ایک مرتبہ پھر اپنا مطالبہ دہرایا کہ کم سے کم افراد جہاز کے قریب آئیں۔ ایف بی آئی کے اہلکار جہاز کو یہی روکنا چاہتے تھے اور ایک اندرونی پرواز کو کسی دوسرے بر اعظم پر اغوا کر کے لے جانے کی خطرناک روایت قائم ہونا نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہوائی اڈے پر ایف بی آئی کے 100 اہلکار موجود تھے۔ کچھ ایئرپورٹ کے عملے کے لباس میں تھے تاکہ موقع ملنے پر وہ جہاز میں داخل ہو سکیں۔ جہاز کے لینڈ ہونے کے چند منٹ بعد ہی اس میں ایندھن بھرنا شروع کیا گیا تو ایف بی آئی کے اہلکار خاموشی سے جہاز کی طرف بڑھنے لگے۔ کک نے ایک ایجنٹ سے بات کی جو چاہتا تھا کہ ہائی جیکر کاکپٹ کی کھڑکی کے قریب آ کر بات کریں۔ کپتان نے ایف بی آئی کے ایجنٹوں کو خبردار کیا کہ وہ جہاز سے دور رہیں۔ ذرا دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ کاکپٹ کے باہر ہائی جیکر اس نے بندوق کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی تھی اور غلطی سے چلنے والی گولی جہاز کی چھت میں لگی، لیکن جہاز کے ایندھن کی ٹینکی میں نہیں لگی۔ اگر یہ آکسیجن ٹینک میں گھس جاتی تو ٹینک زوردار دھماکے سے اڑ سکتا تھا۔ اس صورت میں نہ جہاز باقی رہتا اور نہ اس کا عملہ اور نہ ہی ہائی جیکر۔ جہاز کے پرواز کے بعد 20 منٹ بعد ماحول میں کشیدگی کم ہوئی اور کک اغوا کار کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ کینیڈی ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا اس کے وہ ذمہ دار نہیں تھے۔ کینیڈی ایئرپورٹ پر پیش آنے والی صورتحال کی وجہ سے جہاز میں ایندھن نہیں بھروایا جا سکا تھا، لہٰذا جہاز کے پرواز کرنے کے 1 گھنٹے بعد یہ امریکہ کے شمال مشرقی کونے میں بینگومیر میں اترا، جہاں اس پر ضرورت کے مطابق ایندھن بھروایا گیا تاکہ یہ بحر اوقیانوس عبور کر کے یورپ پہنچ سکے۔ جہاز سے ہائی جیکر نے دیکھ لیا کہ 2 افراد ایک قریبی عمارت سے جھانک رہے ہیں۔ کک نے ریڈیو پر کنٹرول ٹاور سے ان افراد کو فوراً ہٹانے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی جیکر کہہ رہا ہے کہ اگر ان افراد کو نہیں ہٹایا گیا تو وہ عمارت پر فائرنگ شروع کر دے گا۔ یہ دونوں افراد فوری طور پر غائب ہو گئے۔ جہاز نے جب بین الاقوامی فضائی حدود کی طرف بڑھنا شروع کیا تو جہاز پر موجود لوگوں میں اعتماد بڑھنے لگا۔ عملے کے افراد ہائی جیکر کو مطمئن رکھنے کی کوشش میں تھے، لیکن اندر سے وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں خوف کا شکار تھے۔ کک نے انہیں امریکہ میں فضائیہ میں ایئر ٹریفک کنٹرول کی حیثیت سے گزارے ہوئے اپنے دنوں کو یاد کیا۔ اس دوران ہائی جیکر کی بندوق ان کے درمیان پڑی رہی، لیکن کسی بھی موقع پر جہاز کے عملے نے اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ بینگو سے شینن تک 4 گھنٹے کی پرواز کے دوران انہیں بہت کم سونے کا موقع ملا، جہاں اس پر دوبارہ ایندھن بھروایا گیا۔ آئرلینڈ میں آدھا گھنٹہ ٹھہرنے کے بعد وہ روم کے لیے روانہ ہو گئے۔ روم پہنچنے کے بعد ہائی جیکر نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جہاز کو ایئرپورٹ کی عمارت سے دور کھڑا کیا جائے اور وہ غیر مسلح پولیس اہلکار سے بات کریں گے۔ کیلیفورنیا کی فضاؤں سے جہاز کو اغوا کرنے کے 18 گھنٹے بعد ہائی جیکر روم میں موجود تھا۔ اس وقت نیو یارک ٹائمز نے اسے تاریخ کی سب سے طویل اور سنسنی خیز ہائی جیکنگ قرار دیا۔ ہائی جیکر نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ روم میں لینڈ کرنے کے بعد عملے کو کسی ہوٹل لے جائیں، لیکن ان کی اس پیشکش کو منظور نہیں کیا گیا۔ ہائی جیکر نے کک سے کہا اس نے ان سب کو بہت پریشان کیا ہے۔ کپتان نے جواب میں کہا کوئی بات نہیں، وہ ان سب باتوں کو ہمیشہ پیشہ ورانہ انداز میں تربیت لیتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر صبح 5 بجے ایک الفا رومیو گاڑی جہاز کی طرف بڑھی۔ اس گاڑی سے پیٹرو گلی جو ڈپٹی کسٹم آفیشل تھے نکلے اور انہوں نے ہائی جیکر سے بات کرنے کی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ ہاتھ بلند کر کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ ہائی جیکر ان سے بات کرنے کے لیے نکلے۔ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہائی جیکر کے ہاتھوں میں ابھی بھی بندوق تھی اور جہاز پر موجود عملے نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ کئی گھنٹوں کے بعد ایک مرتبہ پھر آزاد تھے، لیکن وہ امید کر رہے تھے کہ ہائی جیکنگ کا اگلا مرحلہ بھی خیر خیریت سے گزر جائے۔ لاس اینجلس، ڈینور، نیو یارک، بینگور، شینن اور روم کے بعد ہائی جیکر نے اپنے نئے مغوی سے کہا کہ وہ انہیں نیپلز لے جایا جائے۔
हाई जैकर ने पेत्रो से कहा वो घर जाना चाहते हैं, लिहाजा गाड़ी तेज चलाएं। उनके निकलते ही पुलिस की 4 गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। हाई जैकर पिछली नशिस्त पर बैठकर अपने मगवी को रास्ता बताने लगे कि कहां जाना है। रोम से 6 मील दूर एक देही इलाके में पीछे आने वाली पुलिस की गाड़ियों को झांसा देकर अल्फा रोमियो तंग सड़कों से गुजरकर एक बंद गली में रुक गई। दोनों अफराद गाड़ी से उतर गए। हाई जैकर अपने आप को बंद गली में पाकर घबराहट में भाग खड़े हुए। लॉस एंजलिस से रवाना होने के 23 घंटे बाद हाई जैकर का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। रोम के मज़ाफात में पहाड़ों में जासूस कुत्तों और हेलीकॉप्टरों की मदद से 5 घंटे तक जारी रहने वाली पुलिस की तलाश के बाद हाई जैकर एक पादरी के पास पाए गए। हाई जैकर ने अपनी फौजी वर्दी और बंदूक फेंककर चर्च में पनाह ले ली थी। उनका चेहरा अब जाना पहचाना चेहरा था और चर्च के वाइस रेक्टर डॉन ने उन्हें पहचान लिया था। चर्च के बाहर जब हाई जैकर को पुलिस ने घेर लिया तो उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे लोगों, आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। रोम के एक पुलिस स्टेशन में चंद घंटे तफ्तीश के बाद उन्होंने उसी लहजे में नामा निगारों से बात की। उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने तैयारा क्यों अगवा किया। उन्होंने जवाब में सवाल दोहराते हुए कि मैंने ये क्यों किया। एक और रिपोर्टर ने उनसे जब जहाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन सा जहाज। उन्होंने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि आप किस जहाज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और इंटरव्यू में उन्होंने जहाज अगवा करने की वजह बताई। हाई जैकिंग की एक और वजह जल्द सामने आ गई। दरअसल वो वियतनाम में तैनाती के दौरान पैसे जमा कर रहे थे। उन्होंने वियतनाम में $800 जमा किए और अमेरिका अपने अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। लेकिन जब वो कैलिफोर्निया में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके अकाउंट में सिर्फ $600 हैं। ये रकम बिस्तरे मर्ग पर पड़े वालिद की अयादत करने के लिए इटली तक के सफर के लिए काफी नहीं थी। हाई जैकर ने अपने अफसरों से इस तशवीश का इजहार किया और ये इसरार किया कि उन्हें $200 फराहम किए जाएं। उनके अफसरों ने उनकी बात पर कान नहीं धरा और उनकी शिकायत को रद्द कर दिया। अपने अफसरों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने बड़े भोंडे अंदाज में खुद ही इसका हल निकालने की कोशिश की। जहाज अगवा करने के एक दिन बाद उन्हें चोरी के जुर्म में कोर्ट मार्शल के लिए एक फौजी अदालत के सामने पेश होना था। जंग के दौरान एक चीनी साख्त की बंदूक जो वार ट्रॉफी के तौर पर दर्ज थी, उसे उठाकर वो लॉस एंजलिस चले गए। तमाम मनफी बातों के बावजूद हाई जैकर इटली में एक हीरो बन गए। इटली में अवाम की नजरों में उन्हें एक ऐसे खुश शक्ल नौजवान के तौर पर देखा जाने लगा जो वतन वापस लौटने के लिए कुछ भी कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद उन पर इटली में मुकदमा चलाया गया, जहां हुक्काम उनकी गिरफ्तारी के वक्त से उन्हें अमरीकी हुक्काम के हवाले करने के मुखालिफ थे। अगर उन्हें अमरीका जिला वतन कर दिया जाता तो उनकी मौत की सजा भी सुनाई जा सकती थी। इटली में मुकदमे के दौरान हाई जैकर के वकील ने उन्हें एक ऐसे मासूम नौजवान के तौर पर पेश किया जो एक गैर अखलाकी बैरूनी जंग का निशाना बन गए थे।